اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اسلامی نظام عدل آج کا ہمارا موضوع ہے۔ عدل کے معنی کسی چیز کو اس کی صحیح جگہ پر رکھنا، اس کی ضد ظلم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کی صحیح جگہ پر نہ رکھنا۔ کمال دیکھیں مفہوم کیسے مترشح ہو رہا ہے۔ اچھا، انصاف یہ نصف سے بنا ہے۔ نصف کرنا یعنی ایک دائرہ ہے نا، اس کے سینٹرل پوائنٹ سے آپ ایک لائن ڈرا کریں، دو برابر حصے ہو جائیں تو یہ برابر برابر ہو جائیں گے، تو گویا برابری کی طرف یہ اشارہ کر رہا ہے۔ اچھا، ہمارے یہاں عدل کا کنسیپٹ یہی ہے، انصاف کا مفہوم کورٹ سے متعلق کوئی معاملہ ہے، عدالت میں چلا گیا ہے، پھر اس پر کوئی فیصلہ آ گیا، یہ ایک زاویہ ہے، ایک پہلو ہے، یہ بڑا محدود تصور ہے۔ اسلام کا بڑا وسیع تصور ہے، یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر چیز کو جو اس کی صحیح جگہ ہے اس پر رکھا جائے۔ اب کیپ ہے نا، اس کا مقام سر ہے، اگر کوئی اسے اٹھا کر پاؤں میں رکھ دے تو یہ جگہ کے اعتبار سے اس پر ظلم ہے۔ جرابیں ہیں، وہ اٹھا کر کوئی سر پر پہن لے تو یہ جگہ کے اعتبار سے اس پر ظلم ہے۔ تو ہر چیز کی ایک صحیح جگہ ہوتی ہے، صحیح پوزیشن ہوتی ہے، اگر وہ اس پہ آ جائے تو چیزیں عدل میں آ جاتی ہیں۔ اچھا، قرآن مجید نے عدل کی بڑی اہمیت واضح کی ہے۔ ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عدل کرنے والے بڑے پسند ہیں۔ فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عدل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، محبوب۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کا دن جب ہوگا تو عرش کے سائے تلے 7 لوگوں کو جگہ ملے گی، ان میں سے ایک وہ ہوگا جو عادل ہوگا، عدل کرنے والا۔ اب دیکھیں، جو جسٹس کرتا ہے، ایسا جج، جسٹس جو انصاف کرنے والا ہوگا، صحیح معنی میں انصاف کے ترازو کو لے کر چلنے والا ہوگا، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اتنا پروٹوکول دیں گے کہ عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی۔ اب اندازہ لگے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اچھا، عدل کو 2 چیزوں سے قرآن مجید نے بڑا قریب بیان کیا ہے۔ ایک تو یہ فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کیا کرو نا، یہ تقوی کے قریب ہے۔ اس کا مطلب ہے عدل اور تقوی ساتھ ساتھ چلے گا۔ اگر آپ ایک ایسی کرسی پر بیٹھے ہیں، ایک ایسے منصب پر بیٹھے ہیں اور دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، آپ متقی نہیں ہیں، تو بتائیں انصاف کیسے کریں گے؟ تو منصب کے لیے متقی ہونا بڑا معنی خیز ہے۔ اس لیے تو دیکھیں نا، جن کے دل میں تقوی آیا تو وہاں پھر فیصلے کس طرح کے ہوتے ہیں، خدا خوفی والا ہوتا ہے منصف، جج۔ اگر خدا خوفی نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر اس کو یہ نہیں سمجھتا کہ میرا محاسبہ ہونا ہے، میری اکاؤنٹیبلٹی وہاں ہونی ہے، تو بتائیں کہ اس نے بھی لوگوں کے درمیان کیسے فیصلے کرنے ہیں۔ ایک اور چیز قرآن مجید بڑی دلچسپ کہتا ہے کہ عدل کو ایک تو تقوی کے ساتھ بیان کرتا ہے، اچھا دوسری طرف عدل کو احسان کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ اچھا، اب یہاں حکم دیا گیا کہ عدل بھی کرو اور احسان بھی۔ اچھا، بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی ایسی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے، بندہ کو مجبور ہو جاتا ہے، مجبوری میں پھنس جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ایسی شکل میں اگر آپ اس بندے کو رگڑا لگا دیں، سزا دے دیں۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے جو غلطی ہوئی ہے وہ اس پر ثابت ہو گئی ہے تو اب اسے سزا ملے گی۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ ہیپچور نہیں ہے، یہ عادی مجرم نہیں ہے، تو اس مرحلے پر کہا کہ اس پر احسان کرو۔
اس پر احسان کرو، احسان کے ذریعے سے اس کی اس خامی کو دور کرو۔ اچھا، ایک اور زاویہ، بعض لوگ یہ مثال دے دیتے ہیں کہ جناب اسلام مذہب جو ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کے کسی نے ایک گال پہ چپیٹ لگائی ہے تو آپ دوسری گال پیش کر دیں۔ آپ یاد کریں کہ آپ اس نقطے کو بڑی باریک بینی سے دیکھیں نا، ذہن نشین کریں، تو یہ بالکل غیر فطری رویہ ہے۔ اچھا، لوگوں کے نا جذبات ایک جیسے نہیں ہوتے، مزاج ایک جیسے نہیں ہوتے، بعض لوگ بڑے غصے والے ہوتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، ہمیں بدلنا چاہیے، ہمیں بدلنا چاہیے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ بدلے میں ہم نے زندگی رکھی ہے، بدلے میں، یہ قرآن میں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فطری چیزوں کو بالکل پہلے رکھا ہے، انسان کو جس فطرت پر پیدا کیا نا اس کا خیال بھی رکھا ہے۔ اچھا، ایک بندہ شدید غصے والا ہو، آپ اسے پہلے تھپڑ ایک طرف دائیں طرف لگائیں، اب اسے اس کا مذہب یہ تقاضا کرے کہ بائیں گال بھی پیش کر، ذرا بتائیے کہاں گئے انسان؟ اس لیے اسلام نے کہا کہ ہاں، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، آنکھ کے بدلے آنکھ۔ اب یہ بالکل دیکھیں نا کتنا توازن ہے، کتنی برابری والا پہلو ہے۔ اگر کسی نے آپ سے زیادتی کیا بدلہ لے سکتے ہیں، مگر پھر کہا کہ اگر ساتھ احسان کر دے، اب دیکھیں کیسے بندے کو نرم کیا جا رہا ہے، مگر بدلے میں زندگی رکھی ہے، یہ فطری پہلو ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون نے چوری کی، یہودیہ تھی، اس کا نام بھی فاطمہ تھا، بنو مخزوم سے اس کا تعلق تھا، وہ ایلیٹ کلاس کی تھی۔ اب اس کے لیے سفارشیں آنا شروع ہو گئیں، حتیٰ کہ جناب اسامہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پانا چاہا کرتے تھے، بھی پایا، اسامہ سے کہتا تو اگر میری بیٹی ہوتا نا، میری بیٹی، تیرے باہوں کو سونے کے کنگنوں سے بھر دیتا، اتنا پیار کرتے تھے۔ اور یہ اسامہ کن کے بیٹے ہیں؟ حضرت زید کے، حضور علیہ السلام کے آزاد کردہ ہونا۔ حضرت دیکھیں رویے کیسے ہوتے ہیں، اپنے آزاد کردہ غلام کے بچے کے ساتھ ایسی محبت، اور حضور ان کی کوئی بات نہ لٹایا نہیں کرتے تھے، لہذا انہوں نے کہا کہ جب یہ فاطمہ بنو مخزومیہ کا معاملہ آیا تو بھی اب کون جا کر رسول اللہ سے سفارش کرے، تو ساروں نے جناب اسامہ کو تیار کیا، وہ آئے تو رسول اللہ ان کی اس بات کو سن کر آقا علیہ السلام کا چہرہ ریڈ ہو گیا۔ اس مرحلے پر آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا تم سے پچھلی قومیں اس لیے تباہ اور برباد ہو گئی ہیں کہ جب ان کا کوئی بڑا جرم کرتا اسے چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی غریب کرتا چھوٹا کرتا تو اسے دھر لیتے تھے۔ یہ دیکھیں نا، معاشرے ایسے تھوڑی ترقی کرتے ہیں، معاشرے ایسے۔ پھر میرے حبیب علیہ السلام نے اگلی بات معلوم ہے کیا کی؟ فرمایا کہ اس فاطمہ بنو مخزومیہ کی جگہ پر اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی نا اور وہ چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ اب دیکھیں کہاں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا، جہاں سے کسی غلطی کا گزر نہیں، گناہ کا گزر نہیں، مگر اپنی لاڈلی شہزادی کی مثال سامنے رکھ رہے ہیں کہ دین کے معاملے میں، عدل کے معاملے میں، انصاف کے معاملے میں اگر ایسا ہوتا تو ایسا بھی ہوتا۔ یہ ہے اسلام اور اس کا یہ حسن، یہی سبب ہے مولا علی کرم اللہ وجہ سے نسبت اس قول کی کہ کہا کہ ظلم سے معاشرے نہیں چلتے، ظلم کا نظام نہیں چلتا، کفر کا نظام چل سکتا ہے۔ اب ذرا سوچیں، اگر کوئی غیر مسلم سربراہ حکومت ہے یا وہاں ہے تو وہاں کام ابھی چلے گا، لیکن اگر کسی جگہ ظلم ہو رہا ہے، ظلم سے معاشرے نہیں آگے بڑھتے۔ ہماری یہ بڑی غلط فہمی ہے، آج ہم ظلم کے نظام کو لے کر چل رہے ہیں، حقیقت ہے سچ بھی نہیں بول پاتے ہیں، بولنے پہ پابندی، میڈیا پہ پابندی، آپ کو بات سیدھی آپ کہہ دیں، کئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، لوگوں کو اپنی حکمت سے کام لینا پڑتا ہے، کئی پہلو ہوتے ہیں، کمزور گوشے ہوتے ہیں۔ اس لیے جن معاشروں میں عدل ہوتا ہے، انصاف ہوتا ہے، وہ پروان چڑھتے ہیں، ذہنی صلاحیتیں آگے نکلتی ہیں، سیاسی ترقیاں ہوتی ہیں، معاشی اور معاشرتی پہلو
آگے ہوتے ہیں اور اللہ کی برکات اترتی ہیں، عدل جو ہو رہا ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، اور زلزلہ آ گیا، زلزلہ آیا، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پہ ایسے پاؤں مارا، زمین سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ بتا عمر تجھ پہ عدل نہیں کرتا، عمر تجھ پر انصاف نہیں کرتا، اگر میں عدل نہیں کرتا ہاں پھر تو کپ کپا، پھر کام، پھر زلزلہ، اسی وقت زلزلہ کرتا۔ اس طرح کی کتنی بیسیوں میں مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کا دور ہے، ان کی زیرہ ایک یہودی نے جو ہے نا چوری کر لی، پتہ چل گیا، اس نے کہا جی نہیں نہیں یہ تو میری ہے، معاملہ کورٹ میں چلا گیا، خود امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، وقت کے سربراہ ہیں، ہیڈ آف سٹیٹ ہیں، چاہتے بزور طاقت لے لیتے، چاہتے بزور بازو لے لیتے، اسے چھین لیتے، وہ کیا کر سکتا تھا؟ لیکن نہیں، اپنی ہی بنائی ہوئی عدالت میں کہ آپ ذرا دیکھیں کہ قاضی پوچھ رہا ہے کہ گواہ ہے آپ کے پاس؟ کہا امام حسن علیہ السلام۔ قاضی شرح کہتا ہے کہ جناب بیٹے کی گواہی والد کے حق میں۔ اچھا، کہا کہ یہ میرا غلام کمبر، اسے بھی معلوم ہے کہ یہ میری زرہ ہے۔ کہا کہ غلام کی گواہی آقا کے حق میں۔ فیصلہ جناب والا وہ اس یہودی کے حق میں ہو۔ اس نے جب اتنا عدل دیکھا، اتنا انصاف دیکھا، کہا ہیڈ آف سٹیٹ ہے، خلیفہ وقت ہیں، امیر المومنین ہیں، چاہتے تو ویسے میرے سے لے لیتے۔ فوراً اس نے تسلیم کیا، اس نے کہا کہ میں مان گیا ہوں، میں مان گیا ہوں کہ یہ مولا علی کرم اللہ وجہ کی ہی زرہ ہے۔ جناب مولا علی کرم اللہ وجہ کی اخلاق دیکھیں، جب عدل ہو گیا، جب فیصلہ ہو گیا، اور وہ جب زیرہ واپس مل گئی، آپ نے اسے عطا کر دی اور اس کے ساتھ اسے تحائف بھی دیے۔ اب اس کی آنکھوں سے آنسو، اب قدموں میں گر پڑا، کہا کہ عادل بھی ہیں اور کریم بھی ہیں، اور حضور کا کلمہ پڑھ رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اتنا بڑا انقلاب بپا ہوا ہے عدل کو دیکھ کر، اندازہ لگے۔ چاہے مراد بادشاہ تھا، مراد بادشاہ، اس نے معمار کے ذمہ لگا کہ مسجد کو بناؤ، جب وہ مسجد بن گئی اسے پسند نہ آئی، غصہ آ گیا اچانک، اس نے کہا کہ اس کے ہاتھ کاٹ، ہاتھ کٹ گئے۔ وہ معمار جو تھا وہ سیدھا جناب والا عدالت پہنچ گیا، اس نے جج سے کہا کہ دیکھیں میرے ساتھ ظلم ہوا، میرے ہاتھ کو کاٹا گیا، جس نے میرا ہاتھ کاٹا ہے اس کے بھی ہاتھ کاٹے جو۔ اس نے کہا جی ہاتھ کٹے گا، قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، ہاتھ کٹے گا جس نے بھی کاٹا۔ اس نے کہا وقت کے بادشاہ نے کاٹا ہے، چاہے مراد بلا لیا گیا، بادشاہ آیا کھڑا، اس نے کہا جی میرے سے غلطی ہو گئی، میں معافی مانگتا ہوں۔ جب اسے بتایا گیا تو نے ظلم کیا، زیادتی کی ہے، انہوں نے کہا معافی شافی سے کام نہیں کرنا، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، ہاتھ کٹے گا۔ جب اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو سنا نا، اس نے آستین چڑھائی اور اپنے ہاتھ کو سامنے پیش کر دیا، یہ ہاتھ کاٹے، میرے سے غلطی ہو گئی ہے، آپ سزا دیں مجھے۔ اب وہ معمار جو تھا وہ آگے بڑھا، اس نے کہا کہ میں اس بادشاہ کو معاف کرتا ہوں۔ میں دراصل دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ ہماری عدالتیں انصاف کرتی ہیں کہ نہیں، اگر یہ بادشاہ ہے تو کیا ہوا، اس کا خون اور میرا خون برابر نہیں ہے۔ اب جب چونکہ بادشاہ نے ہاتھ پیش کر دیا ہے اور اتنا عدل اور اپنے ہاتھ کٹوانے پہ وہ تیار ہے، تو میں اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں۔ شیر شاہ سوری کے حوالے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے دور میں اتنا عدل اور انصاف تھا، کہا جاتا تھا کہ کابل سے ایک خاتون سر پہ تھال میں سونا لے کر چلی، کابل افغانستان سے، کابل سے دہلی ہندوستان، اور اسے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوتا تھا کہ راستے میں کوئی مجھے لوٹ لے گا، کوئی مجھ سے سونا چھین لے گا، اتنا اس نے عدل کیا۔ اور
دیکھیں تقریباً 950 سال سے بھی زیادہ کا اسے پیریڈ ہو چکا. ظاہر شاہ کی جب افغانستان میں حکومت تھی اس وقت ایک زلزلہ آیا, اس کی قبر پھٹی, مقبرہ اس کا ٹوٹا, تو دیکھا گیا کہ اس کا جسم ایسے صحیح سلامت پڑا ہوا تھا. پھر یہ نتائج بھی اس طرح کے مرتب ہوتے ہیں. جب عدل سے ہم کام لیتے ہیں, جب انصاف سے بھی کام لیتے ہیں, تو پھر نتائج یہ ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کائنات کو بھی اس بندے کا مفتی کر دیتا ہے, اور برکات کا نزول ہوتا ہے. آسمان اپنی برکات کے دروازے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان کی طرف اسے کھول رہے ہیں, زمین سے برکات. آپ دیکھیں کہ اجناس میں اضافہ ہوتا ہے, ایک ایک چیز میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں عدل اور انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے, انفرادی زندگی میں, اجتماعی زندگی میں, اور ایسا نظام ہمارے وطن کے لیے بالخصوص ایسا نظام کہ جو مبنی بر عدل ہو, جہاں ظلم نہ ہو, جہاں غریب کے چہرے پر مسکراہٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ